یہ ہے 1983 اور اس وقت انڈیا اور اسرائیل کے بیچ ایک آپریشن کنڈکٹ کرنے کی پلاننگ ہو چکی ہے، اور یہ آپریشن اتنا خطرناک ہے کہ اس کی دونوں طرف کھائی ہے۔ اگر یہ سکسیسفل ہو گیا تب بھی یہ اپنے ساتھ ایک بہت بڑی جنگ لائے گا، اور اگر یہ انسکسیسفل ہوا تو یہ اپنے ساتھ جنگ لائے گا ہی لائے گا۔ تو آخر کون سا تھا یہ آپریشن، اور اس آپریشن کو صرف ایک فون کال کے اوپر ہی کیوں روکا گیا، اور وہ فون کال کس کی تھی جس کے بعد یہ اتنا بڑا آپریشن روک دیا گیا؟ سو آج ہم لوگ اسی ویڈیو کے اندر بہت ہی زیادہ ڈیٹیل میں اس کو جاننے والے ہیں۔ یہ 1980s کا دور تھا، ساؤتھ ایشیا بدل رہا تھا، پاکستان اپنا ایٹامک بم بنانے کے قریب تھا، انڈیا فکر میں تھا اور دور اسرائیل بھی بے چین تھا۔ پاکستان کا سب سے امپورٹنٹ نیوکلیئر سائٹ مرکز اسلام آباد کے قریب تھا، کہوٹہ ریسرچ لیبارٹری۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں یورینیم انریچمنٹ کے ذریعے ایٹامک ویپن بنایا جا رہا تھا۔ ڈاکٹر ایکیو خان، ڈاکٹر عبدالقدیر خان، جسے پاکستان کا فادر آف دا بوم کہا جاتا ہے، انہوں نے ملک کو نیوکلیئر قوت بنانے کا راستہ دکھایا، لیکن اسرائیل کے لیے یہ خبر خوفناک تھی۔ اسرائیل 1981 میں عراق کی اوسیرک نیوکلیئر ریئیکٹر پر حملہ کر کے اس کا نیوکلیئر پروگرام تباہ کر دیا تھا۔ اب انہیں ڈر تھا کہ پاکستان کا بوم ان کے خلاف بھی استعمال ہو سکتا ہے یا کسی عرب ملک کو دیا جا سکتا ہے۔ اسرائیل سے یہ بے چینی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اسرائیل نے ایک پلان بنایا جس کے تحت وہ پاکستان کی اس نیوکلیئر سائٹ کو تباہ کر دے گا، جیسے اس نے عراق کی اوسیرک نیوکلیئر ری ایکٹر کو تباہ کیا تھا۔ اب اس کے سامنے پرابلم یہ تھی کہ پاکستان اسرائیل کے قریب نہیں تھا، پاکستان بہت دور تھا، تو ڈائریکٹلی جا کر 1980s میں پاکستان کو اسٹرائک کر کے واپس آنا لگ بھگ امپاسبل تھا۔ تو اسرائیل نے انڈیا کے ساتھ ہاتھ ملایا اور انڈیا سے مل کر انہوں نے ایک اسٹرائک کرنے کا پلان بنایا۔ اسرائیل اور انڈیا کے پلان کے اکارڈنگ سب سے پہلے اسرائیل کے جیٹ انڈیا کے الگ الگ ایئر بیسز کے اوپر اتریں گے، جس میں سے ایک جام نگر ایئر بیس اور دوسرا تھا گجرات ایئر بیس۔ وہاں پر اتریں گے اور وہیں سے انہیں انڈین ایئر فورس کے جیٹس جوائن کریں گے، اور اس کے بعد یہ لوگ جوائنٹ آپریشن کے تھرو کہوٹہ کو اسٹرائک کریں گے۔ لیکن یہ پلاننگ ہوئی ہی تھی کہ تب تک اس وقت کے پاکستان کے پاورفل لیڈر یعنی جنرل ضیاء الحق کو پتہ چل گیا۔ جنرل ضیاء الحق نے ایک وارننگ جاری کی کہ اگر تم لوگوں نے ایسا اسٹرائک کیا تو ہم دنیا کا نقشہ ہی بدل کے رکھ دیں گے۔ جب انہیں یہ پتہ چلا کہ اس کو ہماری پلاننگ کے بارے میں پتہ چل چکا ہے تو انہوں نے ایک چال چلی، انہوں نے اپنے کچھ دنوں کے لیے اس پلان کو ٹھنڈا کر دیا۔ اب اس پلاننگ کو انجام دینے کے لیے انہوں نے ایک صحیح وقت چنا، اس کے بعد اپنے فائٹر جیٹس کو ریڈی کرنے لگی۔ جب اس ساری سچویشن کا پتہ ضیاء الحق کو لگا، اب اسے لگ رہا تھا کہ اسرائیل حملہ کرے بغیر رکے گا نہیں، تب اس نے ایک ایسا پلان بنایا جس نے اسرائیل کے اور انڈیا کے حملے کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل کے رکھ دیا۔ ضیاء الحق نے ایک ایئر فورس کی میٹنگ بلائی جس میں اس نے ٹوٹل 3 ٹیمیں بنائی پاکستان ایئر فورس کی، جس میں سے ٹیم 1 کا کام ہوگا جب اسرائیل اور انڈیا کے جیٹ پاکستان کے اندر اسٹرائک کرنے کو آئیں گے تو انہیں اسٹرائک سے روکنا، اور ٹیم 2 کا کام تھا جیسے ہی اسرائیلی اور انڈین جیٹ پاکستان کے دائرے میں گھسیں تب دوسری ٹیم جا کر انڈیا کی نیوکلیئر سائٹ پر حملہ کر دے، اور تیسری ٹیم کا کام تھا کہ سملرلی جیسے ہی اسرائیل کے فائٹر جیٹس پاکستان کے ایئر اسپیس میں گھسیں
तब पाकिस्तान एयरफोर्स की तीसरी टीम जाकर इसराइल के न्यूक्लियर साइट पर हमला कर दी। याद रहे 1980s में पाकिस्तान अपनी ताकत की पीक पर था। उस वक्त वो अमेरिका का राइट हैंड था, क्योंकि वो अमेरिका की यूएसएसआर के अगेंस्ट अफ़गानिस्तान में मदद कर रहा था, और इसीलिए अमेरिका ने पाकिस्तान को खुश करने के लिए इसराइल को एक कॉल मिलाई। इसराइल से अमेरिका ने कहा कि तुम जो ऑपरेशन कंडक्ट करने जा रहे हो उसके लिए पाकिस्तान पहले से ही रेडी बैठा हुआ है। पाकिस्तान तुम्हारी और इंडिया दोनों की न्यूक्लियर साइट के ऊपर हमला करेगा। पाकिस्तान के प्लानिंग का पता हमें चल चुका है, सो हम तुम्हें वार्निंग दे रहे हैं कि तुम पाकिस्तान के ऊपर कोई स्ट्राइक नहीं करोगे। यही वो कॉल थी जिसने इस ऑपरेशन कहूटा को वहीं पर रोकने पर मजबूर कर दिया। अमेरिका ने कहा अगर ऐसा वैसा कुछ हुआ तो हम पाकिस्तान की डायरेक्टली हेल्प करेंगे। सो ये थी सारी की सारी स्टोरी। आई होप ये वाली वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो।